بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ زندگی میں انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے بعد دوسری قیمتی چیز کا نام عزت ہے۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو دنیا سے جاتے ہوئے وہ نامراد گیا، وہ جس کے پاس دنیا میں عزت نہ ہو اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ تو میں رب کائنات کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کے ماننے والے گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری آف کاسٹ آسانی سے دے دی، بغیر ہمارے چاہے، بغیر ہماری خواہش کے۔ تو آپ سب بھی اس خوش قسمتی کے مستحق ہیں جس کی میں اعتراف کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں تو ایک اپنے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ محمد۔ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی قوم کی باغ ڈور اچھے ہاتھوں میں ہے، اہل ہاتھوں میں ہے، درد دل رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ میری مراد قبائل کے صدور اور مجلس عاملہ کے ممبران ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی ٹیم کے ممبران جو اپنا قیمتی ٹائم اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرتے ہیں، اور وہ لوگ آپ سے سوائے دعا کے اور عزت کے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ واقعاً محسن قوم کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور میں ہمیشہ جو ہمارے ساتھی ممبران ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، ادراک ہے کہ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو انتہائی عزت، انتہائی پیار اور انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ان کا کردار ایسا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ الزامات تو انبیاء کرام پر بھی لگے، اور یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں کام کرے گا وہ شیطان کا کھلا دشمن ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان دشمنی کس سے کرے گا؟ جو اللہ کی راہ میں کام کرے گا، جو اللہ کے لیے کام کرے گا، شیطان اس کا دشمن ہے۔ تو جب شیطان دشمنی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے ہی کچھ لوگوں کو ورگلا کے، بہلا کے اس نیکی کا کام کرنے والے بندے کو پرابلم دیتا ہے، ہرڈل پیدا کرتا ہے، اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اس کو ڈسہارٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی پھر قرآن کی ایک آیت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ استقامت دکھائیں گے، وہ توکل کریں گے، وہ راہ خدا سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ تو ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی اللہ کے پسندیدہ بندوں کا درجہ پاتے ہیں۔ ہم نے ویژن 2030 کے نام سے 5 پروجیکٹس آغاز کیے تھے 18-19 میں۔ ان 5 میں سے 3 پروجیکٹس کام ہو رہا ہے، مطلب بیت المال کا فنڈ بنانا تھا، بن گیا۔ قومی مرکز کی فیس اس کو تعمیر تک وسعت دینی تھی، وہ چل پڑی، اور جیسے آپ کو گلفام صاحب نے بتایا کہ اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 7 والی بلڈنگ اس کے ساتھ مرج ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلے سال جب اجلاس عام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اب اس وقت جو 2 ہمارے پروجیکٹس ہیں، ایک خواجگان ہاؤسنگ سوسائٹی اور خواجگان یونیورسٹی۔ خواجگان ہاؤسنگ کا ماڈل آپ سب کو ہم بار بار بتا رہے ہیں، بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نئے آتے ہیں آج، ان کو نہیں پتا، کچھ لوگ آج سنیں گے ان کے اوپر اثر ہو جائے گا۔ ماڈل یہ ہے کہ جو عمرہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالیں اپنی قوم کے ان کمزور لوگوں کے لیے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جو نوکری پیشہ ہیں اور کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے کمزور بہن بھائیوں کا حصہ رکھا ہے۔
یہ قرآن پاک میں بھی ارشاد اور رسول پاک نے بھی بار بار کہا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی راہ پہ کچھ ایسا مال نکالیں جو اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے آپ مختص کریں، اس میں ہم ان کے لیے گھر بنائیں گے، ایسے لوگوں ہم اس میں یتیم اور بیوہ کو اولویت دیں گے، اور اس کے بعد گریجولی کوئی پالیسی بنے گی جس کے تحت لوگوں کو قرآن اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جہاں میرے فلاں رشتہ دار کو یہ گھر دے دو، میرا نام آئے یا نہ آئے وہ آپ کی ثواب دی، آپ نام دینا چاہیں نام دے دیں، نہیں دینا چاہیں نہ دیں، تو اس کو بغیر قرآن اندازی کے بھی گھر دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے ہم نیئر اباؤٹ 10,000 کی ایک قسط لگا دیں گے، تاکہ وہ اتنا کرایہ جتنے کرائے کے گھر میں وہ رہتے تھے اتنے کرائے کی قسط میں ان کا اپنا گھر بن جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ 15-20 سال میں وہ کرائے کی قسطوں کے لگ بھگ قسط دے کے ان کا اپنا گھر بن جائے گا، اور مال مفت دل بے رحم بھی نہیں ہوگا، اور یہ ایک سرکل چلے گا کہ ان سے قسطیں آئیں گی، انہی پیسوں سے پھر اور پروجیکٹ اور گھروں اور غریبوں کے لیے گھر بنتے جائیں گے، اور اس کی افادیت آپ گنتے جائیں۔ میں بھی آپ کو زبانی یادداشت میں 50 فائدے گنا دوں گا کہ اس کے جو فائدے ہیں، فری آف کاسٹ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ یہ خودداری کا عنصر بھی ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں ہماری قوم کے اندر، یہ خودداری کا عنصر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا خواب ہے ہمارا خواجگان کالج اور یونیورسٹی۔ یہ ابتدا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے اگلے 10 20 50 سالوں کے بعد سینکڑوں اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کی ایک چین ہوگی، اور جو کائنات کا سب سے بڑا کام ہے نا وہ ہے علم پھیلانا، اور وہ کام ہماری قوم کر رہی ہوگی، اور اس کا اجر ہر وہ شخص پا رہا ہوگا جو 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 اس میں اپنا رول پلے کر جائے گا۔ یہ کام اب چل پڑا، یہ کام اب ہوگا، ہم ہوں یا نہ ہوں، کام کوئی کرے، یہ معنی نہیں ہے لیبل کسی کا لگ جائے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس نے حساب کرنا ہے نا وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور جس کا وعدہ ہے کہ وہ ایک ایک ذرے کا حساب کرے گا، ایک ایک ذرے کا حساب کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سما خراشی کی معافی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، خدا حافظ۔